اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس معاملے پر پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ معاہدہ اور دفاعی معاہدہ خطے میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر اگر مسلح حملہ کیا جاتا ہے تو وہ تینوں کے خلاف حملہ سمجھا جائے گا اور دفاعی تعاون کے مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک بڑھایا جائے گا۔ ایران جنگ کے بعد سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ خطے میں بدلتے ہوئے اسٹریٹجک جو منظرنامہ ہے اس کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسٹ آف دا ورلڈ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خود گلف میں اس کا کتنا امپیکٹ رہتا ہے، مسلم ورلڈ کیا اس کو مزید آگے اس میں اور انکلوژنز کرنا چاہے گی، اس میں ہم اور ممالک کی شمولیت دیکھیں گے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک میں ایک یونٹی کا جو فقدان نظر آتا تھا، کیا اس کی وجہ سے ایک نیا باب رقم کر دیا گیا ہے؟ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت بہت آپ کے وقت کے لیے It's wonderful to have you one more time on the show. Sir, first off, جب کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہو، جس کا اپنا ایکسپیرینس ہو فورسز میں، وہ کیا سمجھتا ہے ان تین ممالک کے اس معاہدے کو، کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی ڈیفینس فورسز ہیں وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ سعدی، ونس اگین آپ نے انوائٹ کیا۔ آلویز اے پلیئر ٹو بی ود یو۔ جو آپ نے بالکل ٹھیک اشارہ کیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک نیچرل کنورجنس ہے، نیچرل کورس آف ایکشن ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جب معاہدے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری، خوف یا لالچ کے سینس میں ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم۔ میں کسی ایک ایگریمنٹ کو سیگمنٹ نہیں کر رہا، یہاں پہ تین ملک اکٹھے ہوئے ہیں، تینوں اپنی اپنی اسٹرینتھس کے ساتھ اور اپنی اپنی قابلیت کو کنورج کریں گے، اور کوئی کسی پر اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جس طرح نیٹو میں کچھ ممالک بہت ہیویلی امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ آلموسٹ ون وے ایک ایلیمنٹ آف سیکورٹی یا کنورجنس ہے۔ یہاں پہ ترکی ہے جو میں دیکھتا ہوں، آبویسلی میری تھوڑی سی ایموشنل کنیکشن زیادہ اس لیے ترکی سے کہ میں نے وار کورس جو استنبول میں کیا ہوا ہے الحمدللہ ٹرکش لینگویج سیکھ کے کیا تھا، پورا سال گزارا تھا، دوستی ابھی بھی میری قائم ہے کچھ لوگوں سے وہاں پہ۔ تو وہ ایک ایلیمنٹ آف گڈ ول بہت زیادہ وہاں پہ، وہ ہمیں پرسنلی لٹرلی اگر 10 فارنر آفیسرز کھڑے ہوتے تھے تو سب کے سامنے کہتے تھے کہ باقی دوست ہیں، تم بھائی ہو۔ تو یہ میں نے آپ نے پوچھا کہ کیسا فیل ہوتا ہے، تو ایسا فیل ہوتا ہے ایسے ملک پاس جو آپ کو بردرہڈ کی بانڈیج ہو، نمبر ون۔ سعودی عرب کا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ایموشنل کنیکشن بھی ہے، ایک ایلیمنٹ آف اسٹرانگ بانڈیج پہلے سے موجود ہے۔ عام طور پر جب معاہدے ہوتے ہیں تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ آلموسٹ 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جب آپ کنورج کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کی نیشنل جو آبجیکٹو ہے، یعنی نیشنل پریفرنسز ہیں، وہ وہی ہیں تینوں کی، چاروں کی، جتنے بھی معاہدے میں شامل ہو۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کامن تھریٹ پرسیپشن ہے، ایک ایلیمنٹ آف کامنالٹی اندر۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، یعنی ملٹریلی ہے، فائنینشیل ہے، جو کہ اس صورت میں ترکی اور پاکستان کی ملٹریلی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، اور سعودی عرب کی ظاہر فائنینشیل مسئلہ ہے۔ چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ ریلائبل پارٹنر ثابت ہوں گے آنے والے وقتوں میں۔ وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک ملک پر اگر تھریٹ ہو تو دوسرا کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے بیک آف کر جائے۔ تو یہاں پہ تینوں ملکوں کو ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ سعودی عرب فائنینشلی ساؤنڈ ہے، بہت سپورٹ کر سکتا ہے پروجیکٹس کو، آنے والی ڈیولپمنٹس کو، انفراسٹرکچر کو، کیپیسٹی انہانسمنٹ میں دونوں ملکوں کی، ترکی اور پاکستان کی۔ ترکی جو ہے ون آف دا موسٹ ماڈرن ملک ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلامک امم میں، بہت زیادہ ملٹری ٹیکنالوجیز، لوئٹرنگ اور کلر ڈرونز میں بڑی مدد کی۔ اب الحمدللہ پاکستان سیلف سفیشینٹ ہے، نیٹو کا کلیدی ملک ہے، اوبویسلی ویسٹ کا اس کا بہت ایکسپوجر رہا ہے۔ میں آپ کو ویسے مثال کے طور پہ بتاتا جاتا ہوں کہ ویسٹ میں ہمارے پاس امریکن جو ہیں وہ تقریباً 75 کے قریب F-16 ہے، اور ترکی کے پاس تقریباً 270 کے قریب F-16 ہے۔ تو یہ میں ایکسیس کی بات کر رہا ہوں، ماڈرنائزیشن میں ہماری جو پاکستان کی صلاحیت ہے وہ سب کو پتا ہے۔ ہم نے کوئی پرانی باتیں نہ بھی کریں تو 1 سال پہلے ہماری بیٹل ہارڈنڈ کامبیٹ پروون آرم فورسز ہیں، فضائیہ کا دنیا میں آج نام ہے، اور بیکڈ بائی نیوکلیئر تھریٹ بیسیکلی۔ تو آئی تھنک یہ کنورجنس بہت خوش آئند ہے، اور مجھے یہ بڑی امید ہے کہ بہت سارے اور ممالک انکلوڈنگ ایران بھی اس میں شامل ہونے چاہیے، تاکہ ہم ایک کامن تھریٹ کا ایک ڈٹر کر سکے، تھریٹ کو جو ہمارے سب کے کامن ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کامن تھریٹ موسٹلی کہاں سے ہے۔ Is it too early to call it a Muslim NATO? Yet آپ معاہدے کو ذرا دیکھیں، the language جو اس میں استعمال کی گئی ہے وہ اسی طور کی ہے، بٹ کیا ہم اس کو جس طرح سے اس میں ایک اسپیس ہے دوسرے ممالک کی شمولیت کی جب ہم بات کی جاتے ہیں، کہ ہم کیا اس اتحاد کو اتنا بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریجن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے؟
اور پھر کسی بھی ایسی جنگ کو جس طرح سے ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ پیدا ہو سکتا ہے. اور اس میں اگر جو اس وقت ایران کے بارے میں اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ ایران اس یونین کو ایک تھریٹ کے طور پر لے گا یا ایک ایڈوانٹیج کے طور پر لے گا؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. بنیادی طور پر ساتھی دیکھیے اس وقت جو ہے وہ کیونکہ حالت جنگ میں ہے, اس کو وہ ٹیک ہوم ایڈوانٹیجز نہیں ملے, اس نے ریزیلینس دکھائی ہے, اس کے بہت زیادہ کاسٹ پے کی ہے, تو اس کو پرسیو شاید ایسا کرے تو مجھے کوئی الارمنگ نہیں لگے گا. لیکن جب ایران کی یہ جنگ سیٹل ہو جائے گی, اس کا کمپنسیشن ہو جائے گی, وہ آگے موو کر جائیں گے, اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ ایران اس کو نارمل سمجھے گا. اور اس کی وجہ ایک اور میں عرض کرتا چلوں, وہ دیکھیے دنیا میں جہاں بھی ویکیوم ہوتا ہے وہاں پہ ہی آپ کا دشمن پینیٹریٹ کرتا ہے, جہاں پہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں. جب اسرائیل کو یا کسی اور ملک کو یہ لگے گا کہ ان ملکوں کے درمیان خود دراڑیں ہیں, ایک ایلیمنٹ آف ویکیوم اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو وہاں اس کو اپنی جگہ بنانے میں نسبتاً آسانی ہوگی. اور آپ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جب کامنالٹی کی طرف ہم جائیں گے تو آج میں اس کو اسلامک نیٹو نہ بھی کہوں, کیونکہ وہ نیٹو جو بنا تھا 1949 میں وہ ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد بنا تھا. اس میں اس وقت دو کولڈ وار تھی, سوویت یونین تھا, ایک طرف امریکہ تھا, جنگیں ختم ہوئی, کئی ملک ہارے, کئی ملک جنگ سے نڈال ہو گئے. تو امریکہ کیونکہ فزیکلی دور تھا, اس کی ملٹری بھی انٹیکٹ تھی, اس کی انڈسٹری بھی انٹیکٹ تھی, اس کو جنگ کے ورلڈ وار 2 کے اثرات بھی اتنا نہیں پہنچے تھے, تو وہ اپنی ایک ڈومیننس لے کر اس ایریا میں آیا, یورپ میں, اور اس نے آ کر کہا کہ میرے امبریلا کے نیچے آ جاؤ ورنہ تمہیں سوویت یونین سے تھریٹ ہے. تو وہ ایک ایلیمنٹ آف فیئر بھی تھا. اب الحمدللہ ایلیمنٹ آف فیئر نہیں میں دیکھ رہا, اب ایلیمنٹ آف کمفرٹ دیکھ رہا ہوں, ویلیو ایڈیشن دیکھ رہا ہوں, اور کنورژن دیکھ رہا ہوں. تو بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں کہ لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے تینوں ملکوں جنہوں نے معاہدہ کیا ہے ان پر شاید یہ اوبلیگیٹری بھی ہے کہ یہ ایران کے خدشات دور کریں شارٹ ٹرم میں بھی, اور لانگ ٹرم میں جب یہ سیٹل ہو جائیں سارے مسئلے تو پھر انوائٹ کریں وتھ اسٹرینتھ. آئی ایم شیور ایران نہیں چاہے گا کہ آنے والے وقتوں میں ایسے ملکوں کو یہاں پہ ایک ویکیوم ملنے کی گنجائش رہے جو آج بھی اس کے لیے خطرے کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو انڈیا کی اسٹریٹجک کیلکولیشن چینج ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ پورے سوشل میڈیا پہ واویلا مچا ہوا ہے, دا وے انڈین میڈیا از پرسیونگ اٹ. اب خود میرے خیال میں مودی سرکار کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں ان کو ریگریٹ بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے. بٹ ڈو یو فیل کہ جو اسٹریٹجک ریچ ہے انڈیا کی وہ اس معاہدے سے مزید کم ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے انڈیا نے آلموسٹ 2-3 دہائیاں اور ایون اس سے پہلے کولڈ وار کے دوران بھی بڑا ایڈوانٹیج اٹھایا, سوویت یونین سے بھی اٹھایا بیکاز وہ اس بلاک میں تھا. جو ہی سوویت یونین ٹوٹ گیا اس نے رشیا کو بھی انگیج رکھا اور سوئچ کر لیا ویسٹ, اور امریکہ کی طرف بھی کر لیا, اور انڈیا نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم بیسٹ آف بوتھ انجوائے کیا, جو کہ مجھے کوئی اس سے فکر نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی اکانومی بڑی ہے, اس کی ریچ زیادہ تھی, اس کے ڈپلومیٹک ٹائز زیادہ تھے, بائیلیٹرل ٹریڈ کی کوانٹٹی اور کوالٹی بہت زبردستی کے ہائی لیول پر تھا, یورپ کو انگیج کیا, تو اس نے بہت کیپٹلائز کیا. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں نے اور بہت سارے ملکوں نے ریئلائز کر لیا, اور خاص طور پر ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایرانی لوگوں کو کیسا سبق حاصل ہوا جب 26 فروری کو پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ تل اویو میں کہہ رہے تھے کہ یور پین از مائی پین, اسرائیل کو کہہ رہے تھے. تو پھر ایرانیوں کو تو سمجھ آ گئی کہ پھر ہماری پین کس کی پین ہے, اس کا مطلب انڈیا کی تو پین نہیں ہے. تو انڈیا نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, پہلے ریجنل میں, پھر پچھلے سال پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کی کہ ہندوستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کون دہشت گرد ہے, کہاں حملہ کرنا ہے, کتنی انٹینسٹی سے کرنا ہے, اور رات کو 12:30 بجے کرنا ہے, 85 جہازوں کے ساتھ کرنا ہے. پھر ہم نے وہ نیو نارمل نہیں بننے دیا اور اب اتنے بفٹنگ اور کاسٹ پروہیبٹیو جواب دیا. تو آئی تھنک انڈیا میں ایک سیٹ بیک ڈیفینیٹلی ہے. نیو فاؤنڈ ریئلزم دنیا میں بھی ہے کہ انڈیا نے بہت کیپٹلائز کیا اپنی ایڈوانٹیج کو, اور میں نہیں کہہ رہا نو لیس دین پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا, انڈیا نے ہمیں بہت کر لیا, یہ کر لیا, اس میں میں جانا نہیں چاہتا. تو آئی تھنک انڈیا میں ایک الارم ضرور بجا ہوگا, لیکن ہمارا کسی سے بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارا یونٹی ہے ہی ڈیفینس. اس کا مطلب ہے کسی نے اوفینس کی چوائس لینی ہے تو ہم ڈیفینڈ کریں گے نا. معاہدے میں اگر میں کہوں کہ جی میں دفاع کروں گا تو پھر جو نہیں میرے پہ حملہ کرنے والا اس کو کیوں پریشانی ہوگی, کیونکہ انڈیا کرتا آیا ہے, پچھلے سال ہی کیا تھا, بہت پرانی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کا کنسرن بھی ہے کہ اب اس سے بھی زیادہ بیفٹنگ جواب آئے گا, اس سے بھی زیادہ کنسالیڈیٹڈ, نہ صرف ملٹریلی آئے گا بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی آئے گا. بالکل, اور اب ایک نہیں 3 کی جانب سے آئے گا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. واز ونڈرفل ٹو ہیو یو ون مور ٹائم آن دا شو. یہ معاہدہ بہت اہم ہے, نہ صرف ان 3 ممالک کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بھی, اور وہ ممالک جو اس میں آگے فیوچر میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ معاہدہ بہت اہم ہے. یہ معاہدہ کس طور سے پاکستان کے لیے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس ریجن کو کر رہا ہے, یہ آپ کو آگے چل کر بھی بتاتے رہیں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।